أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. ان واقعات میں خوبصورت عورتیں ہوگی، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. وہ عورتیں خوبصورت خیموں کے اندر محفوظ ہوگی، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی آیتوں کو جھٹلاؤ گی. ان جنتیوں سے پہلے نہ تو ان کو کسی انسان نے چھویا ہوگا اور نہ کسی جن نے، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے قبض مسندوں پر اور عمدہ قالینوں کے اوپر، بس تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گی. بابرکت ہے تیرے رب کا نام جو عظمت والا اور فضل و کرم والا ہے. سورہ رحمان کی یہ آخری آیتیں ہیں جن کے اندر دوسری قسم کی دو جنتوں کا تذکرہ ہے، جو پہلی اعلیٰ درجے کے مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ عام مسلمانوں کے لیے ہوگی. فرمایا فیہن خیرات حسان. خیرات کے معنی خوبصورت، جن کا کیریکٹر بہت اچھا ہو، جن کا چال چلن بہت اچھا ہو، با اخلاق ہو، امانت دار ہو، با حیا ہو. خیرات دوسرا لفظ آیا احسان، خوبصورت. وہ عورتیں خوبصورت بھی ہوگی اور خوبصورت بھی ہوگی. خیرات کے معنی جن کی سیرت اچھی ہو، جن کا رہن سہن اچھا ہو، جن کے اندر حیا ہو، جن کے اندر اخلاق ہو، جن کے اندر امانت داری ہو، جن کے اندر زبان کی صفائی ہو. حدیث شریف کے اندر آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں نیک بختی کی علامت. اس میں ایک ہے نیک عورت، اچھا پڑوسی، اچھا خوشحال مکان. اور نیک عورت ایک خوشحال مکان، ایک اچھا پڑوسی اور ایک اچھی سواری. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں. بری عورت، برا پڑوسی اور اسی طرح بری سواری، ان کو بدبختی کی علامتوں میں سے بتائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الترغیب والترہیب میں حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی کہ نیک بیوی کو نیک بختی خوش نصیبی کی علامت میں سے بتائے. عورتوں کی صحیح تربیت ہو، دنیا کے اندر صحیح تعلیم ہو، حیا کے ساتھ پاکیزگی کے ساتھ اچھے ماحول میں، یہ مطلوب. عورتوں کی صحیح تعلیم و تربیت ہوگی تو نئی نسل کی تربیت ہوگی. اس کے اندر ہماری کوتاہی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے
جو جن کو کہتے پرانے قسم کے علماء کہا جاتا ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے بہشتی زیور، عورتوں کے لیے کتاب لکھی. اس کے اندر کیا کیا لکھا ہے، پڑھنے لکھنے کا طریقہ، سارے مسائل، چھوٹے موٹے جو مسائل ضرورت پیش آتی ہے وہ مسائل اس میں لکھا ہے. تو اچھا نیوٹریشن والا کھانا کیسے بنایا جائے، اسی کے اندر چھوٹی موٹی دوائیں کیسے کی جائے، یہ ساری چیزیں انہوں نے ایک کتاب کے اندر شامل کری. مطلب یہ کہ عورتوں کو یہ ساری چیزیں سکھائی جائے، ان کی تعلیم بھی ہو، ان کی تربیت بھی ہو. ہمارے یہاں عورتوں کی تعلیم کا نظام ہے لیکن ادھورا ہے. مولانا تو یہ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں جیسے کھانا پکانا پریکٹیکل اس کی تعلیم دی جانی چاہیے عورتوں کو. اچھا کھانا کیا، نیوٹریشن والا طاقت دینے والا کھانا کون سا ہے، اس کو کیسے پکایا جائے، یہ ساری تعلیم اس کتاب کے اندر ہے. اتنی بہترین کتابیں امریکہ کے اندر یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے اندر ایک پروفیسر ہیں باربرا میکسو، انہوں نے مستقل بہشتی زیور کے اندر بہشتی زیور کے اوپر انہوں نے پی ایچ ڈی کی کہ عورتوں کی تربیت کے اوپر اتنی شاندار کتاب میں نے نہیں دیکھی. یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ابھی بھی وہاں پروفیسر ہیں، بڑی عمر ہیں، تو انہوں نے اس پر پی ایچ ڈی کیا بہشتی زیور کے اوپر. دیوبند کی تاریخ کے اوپر بھی انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں. ڈاکٹر باربرا میکسو عورتوں کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت، حیا کے ساتھ پاکیزہ ماحول کے اندر عورتیں ہی ان کو پڑھائیں اور اچھے طریقے سے سکھائیں، یہ تو مطلوب ہے، اس کی بہت ضرورت ہے. تو خیرات کہ ان کا کیریکٹر بھی اچھا ہو، احسان خوبصورت بھی. جنت کی عورتیں فرمایا فیہن خیرات، اچھا کیریکٹر ہوگا اور احسان خوبصورت ہوگا. عورتوں کے اندر خوبصورتی مطلوب. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ان کا المرأۃ لأربع، کہ عورتوں کے ساتھ شادی کی جاتی ہے 4 باتوں کی وجہ سے. یہ مال دیکھتے ہیں، بلے ایسا بھی خاندان دیکھتے ہیں کہ خاندان کیسا ہے، بلے جمال یہاں خوبصورتی دیکھتے ہیں، بلے دین یہاں اس کا کیریکٹر، اس کی دینداری، اس کے اخلاق کو دیکھتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اور کہ تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو دیکھو، اس کے اخلاق کو دیکھو، اس خاندان کے رہن سہن کو دیکھو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 3 چیزیں نہ دیکھی جائیں، باقی تینوں چیزیں بھی مطلوب ہے لیکن تم ترجیح دو، پراتھمکتا دو دینداری کو، اخلاق کو، حیا کو. دین تو خوبصورتی بھی مطلوب ہے. تو فرمایا جنت کی عورتیں کیسی ہوگی، فیہن خیرات احسان، اس کے اندر وہ عورتیں ہوگی خیرات. مولانا تقی صاحب نے بہت اچھا ترجمہ کر دیا. خیرات خوبصورت، احسان خوبصورت. ان کی سیرت بھی اچھی ہوگی، ان کی صورت بھی اچھی ہوگی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بڑی آنکھوں والی خوبصورت عورتیں، پھول کا ترجمہ ہوتا ہے بڑی آنکھوں والی اور خوبصورت عورتیں. جنت کے اندر ایک تو یہ دنیاوی عورتیں ہیں وہ بھی جائیں گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یہ دنیاوی عورتیں ہیں ان کا جنت میں سب سے اونچا مقام ہوگا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی دنیا کی عورتیں بہتر ہوگی یا جنت کی عورتیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورتوں کو جنت کی عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہوگی جیسے اولے کو استر پر ایک تو اوپر کا کپڑا ہوتا ہے وہ خوبصورت اچھا ہوتا ہے، اثر ہوتا ہے، تو کسی بھی طرح کا چل جاتا ہے وہ گھٹیا قسم کا ہوتا ہے. تو فرمایا اس طرح کی فضیلت دنیا کی عورتوں کو حاصل ہوگی. پوچھا حضرت ام سلمہ نے ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نمازیں پڑھتی تھی، روزہ رکھتی تھی، اپنے رب کی عبادت کرتی تھی. تو انہوں نے دنیا کے اندر دنیا کی آزمائش میں جو وہ پاس ہو کر گئی تو ان کا مقام اونچا ہو.
اس کے علاوہ جنت میں جو کافر لوگ ہوتے ہیں ان کے بچے بچپن میں جو مر جائیں، بچے بھی بچیاں وہ بھی جنت میں جائیں، کیونکہ وہ تو بالغ ہوئے ہی، جب بالغ نہیں ہوئے تو ان کے اوپر ایمان وغیرہ کا کوئی تقاضا ہے نہیں، تو جنت میں وہ خادم کے طور پر ہوں گے، جن کو فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ اور وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ایک جگہ ولدان آئے اور ایک جگہ غلمان آئے، یہ بچے ہوں گے جو ہمیشہ بچے رہیں گے اور خدمت کریں گے، تو بچے بھی بچیاں بھی اس میں تو وہ بھی اس کے اندر آ گئے۔ حور مقصورات فی الخیام، بڑی بڑی آنکھوں والی، آنکھیں بڑی ہوں یہ خوبصورتی کی علامت ہے، جیسا کہ وہ واقعہ میں نے بتایا تھا کہ علامہ اقبال جب اسپین میں گئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی ہوتی، تو مسجد قرطبہ میں بیٹھ کر جو نظم لکھی تھی اس میں یہ بات بھی لکھی تھی کہ آج بھی اس دیش میں موجود ہیں چشم غزال، کہ بڑی بڑی آنکھیں آج بھی ان کی ہیں، یعنی آج بھی ان کی آنکھوں میں، آج بھی ان کے جسم میں وہ 700 ساڑھے 700 سال حکومت کرنے والے عربوں کا خون بہ رہا ہے۔ تو بڑی آنکھیں ہونا یہ خوبصورتی کی علامت ہے۔ فرمایا حور مقصورات فی الخیام، وہ خیموں کے اندر محفوظ ہوگی، خیموں کے اندر رہے گی۔ اور خیمے کیسے؟ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک کھوکھلا موتی اس سے بنا وہ پورا خیمہ بہت لمبا اور چوڑا، ایک کنارے سے دیکھے تو دوسرا کنارہ اندر سے نظر نہ آئے، ایسے بڑے بڑے خیمے جنت میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور ایسے خیمے کے پاس سے جب آپ گزرے تو السلام علیکم کی آوازیں آئی، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ خیموں کے اندر سے حوریں آپ کو سلام کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے سلام کرنے۔ تو فرمایا حور مقصورات فی الخیام، خوبصورت عورتیں خیموں کے اندر محفوظ ہوگی۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا نہ کسی جن نے۔ وہی الفاظ آئے جو پہلی جنت والوں کے لیے آئے تھے، فیہن قاصرات الطرف، وہاں نگاہ نیچی رکھنے کا بیان آیا، پھر آیا تھا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جنت کی نعمتیں ہی ایسی ہیں کہ یہ صرف بیان کرنے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا حدیث قدسی کہ عادت کو لعبادی الصالحین، میں نے نیک بندوں کے لیے میں نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں کہ مالا عین رأت، نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہے، ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنی ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل سے ان کا خیال تک گزرا ہے۔ تو یہ تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ تو اس سے پہلے کسی انسان نے ان کو چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف، ان کے لیے بھی وہاں آیا تھا پہلی جنت والوں کے لیے کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، کہ ایسے فرش پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر، جن کا اندرونی کپڑا زری کی کاریگری کیا ہوا ریشم کا خوبصورت ہوگا۔ یہاں فرمایا متکئین علی رفرف، ایسے مسندوں پر، اور اس کا قالین کا بھی ترجمہ کیا گیا ہے، ایسے قالینوں کے اوپر خضری جو ہرے ہوں گے، وعبقری جن حسان، عبقری کے معنی انوکھا، مولانا تقی صاحب نے ترجمہ کیا عجیب و غریب۔ عبقری لفظ استعمال کرتے ہیں انگلش میں جس سے جینیس، انتہائی ذہین آدمی ہو اس کو عبقری کہتے ہیں عربی میں۔
جنس عربی میں استعمال کرتے. تو یہ قالین اور یہ تکیے کیسے ہوں گے؟ قومی گھرے اب قریب عجیب و غریب انوکھے احسان انتہائی قیمتی نفیس ہوئی متکئین علی رفرف ایسی مسندوں کے اوپر اور ایسے قالینوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گی. قالین جیسے دنیا کی قالین کا وہ تذکرہ آتا ہے اس طرح کے قالین کا تذکرہ آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کی حکومت فتح ہوئی. پرشین امپائر جب فتح ہوا تو وہاں اس کا جو قالین کا انتہائی قیمتی تھا, سونے چاندی کے دھاگوں سے اور ہیرے لگے ہوئے تھے اس کے اندر اور پتہ نہیں کیا کیا انتہائی قیمتی تھا. وہ جب لایا گیا مدینہ کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے ٹکڑے کر دیے اور صحابہ کرام کو بانٹ دی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بانٹ دی. ایک ٹکڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, چھوٹا ٹکڑا, تو 7,000 درہم نے بیچا. اسی طرح اس طرح کے جو کنجر ایک واقعہ آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کے لیے جا رہے تھے تو سوراقہ ابن مالک نے پیچھا کیا. جب اس کو پتا چلا کہ 100 اونٹ انعام رکھتے, 100 اونٹ یعنی لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے ہوئے, تو اس نے پیچھا کی اور دیکھ لیا ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ استخارہ کرنے لگا ان کے لحاظ کہ اس کے اندر نحوست ہے, اب شکن ہے کہ نہیں ہے. تیر نکالا تو ایسا تیر نکلا جو اب شکن والا تھا, رکھ دیا, لیکن پھر لالچ کی وجہ سے پھر نکالا اور آگے بڑھنے لگا تو گھوڑے کے پاؤں دھس گئے. اب وہ نکل ہی نہیں رہے, وہ گر گیا. دوسرا آپشن پیش آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, حضرت ابو بکر نے کہا آپ گئے اور دعا کی, نکل گئے. پھر لالچ سے حملہ کرنے کی کوشش, پھر پاؤں دھس گئے. آپ صلی اللہ اس وقت جب وہ پھر آپ نے دعا کی اور اس نے کہا میں اپنے ایسا نہیں کروں گا, سب پر حملہ بھی نہیں کروں گا, کسی کو کہوں گا کہ اس نے وعدہ کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس نے وعدہ لیا کہ آپ وعدہ کرو کہ مجھے کوئی نقصان نہ ہو. تو عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے غلام اور وہ آیا کرتے تھے دودھ لے کر, ان کے پاس آپ نے لکھوا دیا گارنٹی کارڈ اس کو کہ ان کو کچھ نقصان نہیں ہو. وہ پھر گارنٹی کارڈ لے کے چلا گیا سوراقہ ابن مالک, فتح مکہ کے بعد ایمان لایا اور وہ گارنٹی کارڈ پیش کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی سوراقہ کے لیے تو اس دن تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن ہوں گے. تو اس کو تعجب ہوا کہ کہاں میں اور کہاں کسرا کے کنگن میرے ہاتھ. لیکن حضرت عمر کے زمانے جب کسرا کا امپائر فتح ہوا تو وہ کنگن اس سے پہنائے گئے, وہ کنگن لائے گئے اور حضرت عمر نے حکم دیا کہ لاؤ. سوراقہ ابن مالک کو بہت بوڑھے ہو چکے تھے, وہ کہانے سے آئے اور حضرت عمر نے ان کو کنگن پہنائی. تو اس وقت اس قالین کے ٹکڑے کر کے حضرت عمر نے بانٹ دیے. یہ تو دنیا کے قالین کا ذکر ہے, جنت کا قالین جس کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے. فرمایا متکئین علی رفرف, وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے مسندوں پر اور ایسے قالین کے اوپر, خضر سبز ہوں گے, اب قلیل انوکھے ہوں گے, احسان انتہائی قیمتی ہوں گے. اور آلائی ربکما تکذبان, تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہاں دوسری قسم کی جنت والوں کا تذکرہ ختم ہو گیا. پہلے میں بھی 8 مرتبہ 8 آیتیں ہیں اور 8 مرتبہ فریت آیا. دوسرے میں جنتان سے 8 اور 8 مرتبہ فریت آیا یعنی 16. مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ جنت کے دروازے 8 ہوں گے تو یہاں اشارہ اس کی طرف ہے. 8 مرتبہ
آیا جیسا چاہتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے، اس میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہوگا تو 8 روزے داروں کے لیے ہوگا. تو یہاں اہل جنت کا تذکرہ ختم ہوا. اب سورت کی آخری آیت بہت زیادہ قیمتی بڑا ذکر ہے، مثال انوکھی. فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تیرے رب کا نام بہت بابرکت ہے جو عظمت والا ہے اور فضل و کرم والا ہے. اللہ کی یہ صفت ذو الجلال والاکرام، اللہ تعالیٰ کی صفات سورت کی ابتدا بھی اللہ کی صفت سے ہوئی، الرحمن، اور اس کی انتہا بھی اللہ کی صفت سے ہوئی، ذو الجلال والاکرام. جلال کے معنی عظمت، حیبت، وقار، اور اکرام فضل و کرم. یعنی 2 باتیں اس کے اندر، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت کا پرتو ہے تو والاکرام جمالی صفت کا پرتو تعظیم کرنا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے. 3 لوگوں کی تعظیم کرنے کے بارے میں خاص طور سے ذکر آتا ہے. اس میں کہ بوڑھا آدمی ہو اس کا اکرام کیا جائے، ماں باپ کا اکرام کیا جائے، صاحب قرآن کا اکرام کیا جائے. اس کا تذکرہ مفسرین اس آیت کے تحت کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت مرکب. اللہ کے 5 نام مفرد یعنی سنگل ورڈ، رحمان، الرحیم، الکریم، یہ اللہ کے نام ہے. الغفور، یہ جو ہے وہ سنگل لفظ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام حدیث شریف کے اندر آتا ہے، اور جو شخص ان کو یاد کرے اور پڑھتا رہے وہ جنت میں داخل ہو. مولانا سلمان منصور پوری، قاضی سلمان منصور پوری صاحب جو انگریز کے زمانے میں جج تھے، انہوں نے اللہ کی صفات کے بارے میں ایک کتاب لکھی، شرح اسماء الحسنی. اس میں قرآن اور حدیث میں سے کل 158 نام لکھے. اس میں 8 نام اللہ کے ایسے جو مرکب ہے. مرکب کے معنی بدل بدل، جیسے مالک الملک 2 مل کر بنا، ذو الجلال والاکرام 3 الفاظ مل کر ایک نام بنا. تو اس طرح 8 نام ایسے جو مرکب ہے یعنی متعدد الفاظ مل کر بنے، اس میں سے ایک نام یہ. اور اس نام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام اس دعا کو عام طور سے پڑھا کرتے. اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تم دعا مانگو تو یا ذا الجلال والاکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا ذا الجلال والاکرام سے پکارنے کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ دعا کے قریب ہے. یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام، دعا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہم بولتے ہیں، اللہ کی صفات بولتے ہیں تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے. ان ناموں کی وجہ سے دل کے اوپر اثرات پڑتے ہیں، روحانی اثرات پڑتے ہیں دل کے اوپر. تو سورج کی ابتدا بھی اللہ کی صفت سے ہوئی. پھر اس کے اندر پہلے رکوع میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہوا کہ اس نے سورج بنایا، چاند بنایا، والارض وضعها للانام، زمین بنائی، فیہا فاکہۃ، اس نے پھل بنائے، والحب اناج، ساری چیزوں کا، پانی کا ذکر آیا. پھر درمیان میں جہنم کا تذکرہ ہوا. آخری رکوع کے اندر 33 آیتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوا. اور آخری آیت کے اندر آیا کہ یہ ساری نعمتیں جس ذات نے دیے تھی، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس نے سورج بنایا، جو دانے سے کئی دانے بنا دیتا ہے، ایک گٹلی سے درخت بنا دیتا ہے، ایک گٹلی سے کئی پھل دیتا ہے، پھلوں کے اندر جو رنگ بھرتا ہے، جو پہاڑ کے اوپر پانی کا اسٹاک کرتا ہے، جس نے سمندر بنائے، اس ذات کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو. وہ ذو الجلال ہے، عظمت والا ہے، اور وہ ذو الاکرام ہے، فضل و کرم والا ہے، بندوں کو نوازنے والا. ایک طرف وہ جلال والا ہے تو ایک طرف وہ جمال والا ہے، فضل و کرم والا ہے. ایک طرف وہ رحمان ہے، وہ غفور ہے، مغفرت کرنے والا ہے. اس ذات کو پہچانو
اور اسی کی عبادت کرو، اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ سورہ رحمان کا پیغام ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری تمام کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، یا اللہ آخری دن چل رہے ہیں، یا اللہ ان دنوں کے اندر تیری رحمت متوجہ ہوتی ہے. یا اللہ ان دنوں میں تو بڑے بڑے گنہگاروں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے. یا اللہ ہم تمام کی دوزخ سے حفاظت فرما، ہم کو جنت الفردوس میں ان کا مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی جنت عطا فرما، ہمارے گھر والوں کو جنت عطا فرما، ہمارے رشتے داروں کو جنت عطا فرما. یا اللہ جو مرحومین ہمارے چلے گئے، یا اللہ ان کا ہم پر حق ہے، یا اللہ انہیں بھی جنت الفردوس میں ان کا مقام عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو بڑے علماء اس دنیا سے چلے گئے انہیں بھی جنت میں ان کا مقام نصیب فرما. یا اللہ عافیت عطا فرما، امن و امان عطا فرما. یا اللہ وبا سے حفاظت فرما، اچانک موت سے حفاظت فرما. یا اللہ عافیت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، تلاوت کو قبول فرما. یا اللہ رمضان کے آخری دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آخری ذریعوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان راتوں کے اندر تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں تیرے خوف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز کی پابندی عطا فرما، حیا والی، سچائی والی، امانت داری والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ معاشرے کے اندر سے ہر طرح کی برائیوں کو ختم فرما. یا اللہ اس ملک کے اندر سے نفرت کے ماحول کو ختم فرما، محبت کے ماحول کو پیدا فرما. یا اللہ وبا کی آزمائش یا اللہ انسانیت سے دور فرما، اس آزمائش کو دور فرما، انسانیت کے اوپر رحم فرما. یا اللہ انسانیت کے اوپر رحم فرما، بوڑھوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ بچوں کے اوپر رحم فرما. یا اللہ وہ عورتیں جو دواخانوں کے ہاسپٹلوں کے چکر کاٹ رہی ہیں، یا اللہ ان کے اوپر رحم فرما. اور یا اللہ ان کے سفید میں ساری انسانیت کو نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما، وبا کو دور فرما، تندرستی عطا فرما. تندرستی کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. قرآن کی محبت نصیب فرما. قرآن کے پیغام کو اس ملک کے اندر عام فرما، اس ملک کے اندر ہدایت کی ہواؤں کو چلا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين.